بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي كبشة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر رواہ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ لوگوں سے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی لوگوں سے مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تیسری وہ بات ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر بیان فرمایا تھا کہ جب کوئی آدمی لوگوں سے مانگتا ہے تو اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرماتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے، تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو لوگوں سے نہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ایک حکایت ہے، کچھ لمبی ہے، میں بیان کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ ایک جنگل میں مصیبت میں پھنس گیا اور وہ شکار کے لیے گیا تھا، لشکر سے الگ ہو گیا اور وہاں وہ مرنے کے قریب تھا کہ ایک آدمی نے جو جنگل میں رہتا تھا اس کو سہارا دیا۔ بادشاہ نے آتے ہوئے اس کو اپنا ایک خاص رقعہ دیا کہ تم جب کبھی ضرورت ہو میرے پاس آنا۔ تو بادشاہ واپس آ گیا، تو اس کے گھر میں ہوئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ، اس نے رقعہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے دربانوں سے کہا ہوا اس طرح کا رقعے والا اگر میرے پاس، اس نے میری جان بچائی ہے، اگر وہ آئے تو اس کو روکنا نہیں ہے، سیدھا آنے دینا میرے پاس۔ یہ آیا، دربانوں نے نہیں روکا، یہ سیدھا آیا تو بادشاہ عبادت کر رہا تھا۔ تو وہاں پہنچا تو اس نے سنا کہ بادشاہ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور کہہ رہا ہے اللہ پاک میری ضرورتیں اپنی غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ یہ بات سنی اور وہ لکڑہارا واپس چلا گیا۔ بادشاہ کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ آیا تھا، واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے پیچھے لوگوں کو بھگایا، اس کو بلایا، پوچھا آپ آئے تھے، واپس چلے گئے، کچھ کہا بھی نہیں۔ اس نے کہا جی میرے گھر میں کچھ ضروریات تھیں اور میں آپ سے ضروریات مانگنے کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ بعد وقت کا بادشاہ بھی کسی اور ذات کے سامنے ہاتھ جھکائے، ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے اور سر جھکائے کھڑا ہے اور مانگ رہا ہے اپنی ضروریات کو، تو میں نے سوچا بندہ خدا تو کیوں انسانوں کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے؟ جس سے یہ بادشاہ مانگ رہا ہے تو بھی اسی سے مانگ لے۔ تو عزیز دوستو، اللہ سے مانگیں گے تو ہماری ساری ضروریات پوری ہوں گی۔ لوگ، انسان کبھی کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، اس لیے مزاج بنائیے، ہمیشہ اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں، پھر اسباب اختیار کریں، اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ عن العباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ دوستو، ایمان کا ذائقہ چکھنا ایمان کی ایک روحانی مٹھاس ہے، ایمان کا ایک روحانی ذائقہ ہے، ایمان کی ایک روحانی کیفیت ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ کیفیت عام طور پر اطمینان قلب کی شکل میں حاصل ہوتی ہے کہ انسان کا دل مطمئن رہتا ہے، خوش رہتا ہے انسان اپنے آپ میں۔ تو ہمارے معاشرے میں تو پریشانیاں ہی پریشانیاں، ہم سب لوگ پریشان ہیں، ایک بے شکل سی پریشانی نے ہر وقت ہم سب کو گھیرے ہوئے۔ تو میں اپنے آپ سے پوچھوں، ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں تو بالکل جی ہم تو راضی ہیں۔ جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس کا دل تو مطمئن ہونا چاہیے۔ تو ہمارا کہ مطمئن کیوں نہیں؟ ہم کیوں پریشانیوں کا شکار ہیں؟ ہمارے دل میں اطمینان کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی ہم دراصل ان چیزوں پر راضی نہیں ہیں، چونکہ راضی ہونے کی علامات ہوتی ہیں۔ میرا جسم گواہی دیتا ہے کہ میرا دل ان چیزوں پر راضی ہے۔ تو اگر میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں تو کیا میرا جسم گواہی دے رہا ہے میں اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کا پابند ہوں؟ کیا اسلام کے دین ہونے پر راضی میرا دل راضی ہے؟ تو پھر میرے اعضاء، میرا جسم گواہی دے کہ اسلام نے کہا ہے 5 وقت نماز پڑھو، کیا میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں؟ میں روزے رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں؟ اگر میں بنیادی ارکان سے ہی غافل ہوں تو پھر میں کیسے راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر؟ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اخلاق نبوی ہوں، میں صلہ رحمی کا ہمیشہ درس دیتا ہوں، میں خود صلہ رحمی کرتا ہوں، میں جو لوگ مجھ سے ظلم کرتے ہیں میں انہیں معاف کرتا ہوں، جو برائی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، دشمنوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ کیا یہ ساری صفات میرے اندر ہیں؟
اگر ہیں تو ٹھیک ہے، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. اور اگر نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، تو پھر دوستو اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا. تو ہم زبان سے لاکھ کہتے رہیں، میرے اعضاء جب تک گواہی نہیں دیں گے، جب تک میرا جسم میرے دل کا ساتھ نہیں دے گا، اس وقت تک ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ہمیں ایمان کی وہ حلاوت حاصل نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.